الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اس کا بٹن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ منصب صدیق را دیدم بخواب گلز خاک راہ او چیدم بخواب گفتمش اے خاصائے خاصان عشق تو سر مت لائے دیوان عشق چارہ فرما پہ آزار پختہ از دست اساس کار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، میرا اور آپ کا رب ہے، پالنہار ہے، جس نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کی اللہ درود شریف پڑھیے جی۔
خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ سبحان اللہ مالک کائنات کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا بابا زہرا نانا حسنین کریمین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اہل محبت کے نزدیک، اہل عشق کے نزدیک یہ مہینہ جناب صدیق اکبر کا مہینہ ہے، اور ہمیں چاہیے محبتوں کا خراج یہی ہے کہ ہم جناب صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑھ چڑھ کر ذکر کریں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کے عنوان سے پچھلے جمعے بھی میں نے کچھ معروضات عرض کی تھیں۔ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے آج کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کو سچائی کا نور عطا فرمائے۔ انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جناب صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے صوفی کا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ مسلم اول وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ہم جب بھی کسی کی شان بیان کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ ذہن بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کی شان گھٹا رہے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک تو سارے کے سارے رسول اللہ کے غلام وہ قابل احترام ہیں۔ ہم کسی کی شان میں ادنا برابر بھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے جانثار یار غار یار مزار حضرت صدیق اکبر کا جو مقام ہے
وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور خود نبی معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب ہجرت کی رات، جیسا میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، ایک کے حوالے اپنا بستر کیا اور ایک کے حوالے خود کونین کا تاجدار ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر چلے ہیں گھر سے رسول اللہ کو ساتھ لے کر۔ اب صاف ظاہر ہے پیچھے قتل کرنے کے لیے کافر انتظار کر رہے ہیں، پہرے لگے ہوئے ہیں، دشمن کا بھٹ ہے، چاروں طرف کہیں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں رسول اللہ کی حفاظت بھی فرمانی ہے اور اس امانت کو توڑ مدینے تک بھی لے کے جانا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ شرف بھی صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اب جب غار کے دہانے پہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کیا۔ بندہ نواز آپ یہیں پر رکیں، میں اندر جا کر پہلے صفائی کر لوں۔ کس لیے ابو بکر؟ کہا لجپالا، اگر کوئی موذی چیز ہو، نقصان دینے والی چیز ہو، کوئی زہریلی چیز ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، میرا حبیب تو سلامت رہے۔ بڑی بڑی دنیا دیکھو گے لیکن جان کوئی نہیں دیتا، نہ مال، بلکہ اب جو دور چل رہا ہے جان دے دیتے ہیں، مال کوئی نہیں دیتا۔ کی کہندے نے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، لیکن واہ ابو بکر تیرے عشق کے صدقے تو نے مال بھی اور جان بھی، اولاد بھی، اپنا سب کچھ مدنی پہ جا نثار کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اب غار کو صاف کیا، گود کی سیج بنائی اور کہا لجپالا اب آ جا۔ میرے مصطفیٰ کریم غار میں ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ اب ابو بکر ٹکی باندھ کے رسول اللہ کے چہرے کو تک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، ذرا سوچیں، تصور کریں، جس کی ایک جھلک کو بلال ترسے، جس کے لیے ابو ذر روئے، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترسے، تنے تنہا ایک صدیق کی ذات ہے، دوسری مصطفیٰ کی ذات ہے، اور یہ غار کی بات ہے۔ اب ایک گھنٹہ، 2 دن نہیں، بلکہ 3 راتیں اور 3 دن ابو بکر کی آنکھ ہے، مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ یہ شرف بھی ابو بکر صدیق کے مقدر میں آیا۔ جتنا مرضی کوئی پیار کرنے والا ہو، آخر تھک جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز لے لیں،
اگر آپ جنون کی حد تک اسے چاہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اس سے بھی دل بھر جاتا ہے۔ میٹھا لے لیں، نمکین لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، کھانے میں لے لیں، دنیا داری کی لے لیں، حلوہ لے لیں، ملتان دا حلوہ، میاں والی دا حلوہ، اب کتنا لذیذ ہوتا ہے، لیکن کتنا کو کھائیں گے، دل بھر جائے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا جلوہ ایسا جلوہ ہے جو دیکھتا ہے دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ۔ بلکہ خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ انا املح و اخی یوسف اصبح، فرمایا میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ جتنا دیکھو پیاس اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اب صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، دعا مانگی تھی نا، وہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ سے صاف ظاہر ہے کونین کا تاجدار دل لگی فرمایا کرتا تھا، اپنے یاروں سے دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا آج مجھے بتاؤ تمہاری خواہشات کیا ہیں؟ اب سب سے پوچھ رہے ہیں۔ کہا علی جی آقا تیری خواہش کیا ہے؟ کہا میرے آقا میری حسرت یہ ہے شدت کی گرمی ہو اور اوپر سے رمضان کے مہینہ آ جائے، گرمیوں کے روزے، شدت کی گرمی اور روزہ، اور دوسرا تیرے نام پہ کٹنے کے لیے بس ہاتھ میں تلوار ہو، حیدر کرار ہو، دشمن پہ وار ہو، یہ میری خواہش ہے۔ عمر آپ کی لج پرور میری خواہش یہ ہے کہ کوئی اسلام کا دشمن وہ میرے سامنے آئے پھر بچ کے نہ جائے۔ عثمان لجپالا اللہ جتنا دے بس تیری راہ میں خرچ کروں۔ اب سارے بتا رہے ہیں، آخر پہ فرمایا ابو بکر تیری کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر، سب سے ایک ایک پوچھی، ابو بکر تیری؟ کہا سونا ہماری خواہشیں ہیں تین، ایک نال ساڈا دل نہیں پردہ، سونیا خواہشیں ہیں تین۔ کہا ابو بکر وہ کون سی؟ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ میری خواہشیں ہیں تین۔ کہا ابو بکر وہ کون سی؟ کہا پہلی خواہش یا رسول اللہ بیٹی میری ہو، دونوں جہان میں زوجہ تیری ہو۔ رشتہ یہ ایسا اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، بیٹی میری زوجہ دونوں جہان میں تیری۔ دوسری خواہش کہا لجپالا مال میرا ہو، اس پہ کلی طور پر قبضہ تیرا ہو۔ بڑی ڈاڈی منزل ہے، بڑی ڈاڈی مشکل منزل، اور یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جس کا بھی مال خرچ کرتا ہوں رکھ رکھاؤ سے، ایک معاملات سے کرتا ہوں، لیکن ابو بکر ایسا ہے جس کا مال بھی میں اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔
اور ایک حدیث پاک ہے میرے نبی نے فرمایا مالو ابی بکر نفعنی قط، فرمایا جتنا نفع مجھے اور میرے دین کو ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ تیسری فرمایا لجپالا تیسری خواہش یہ ہے مکھڑا تیرا ہو آنکھ ابو بکر کی ہو۔ ایک دن پوچھیا نبی اصحاب کولوں، ایک دن پوچھیا نبی اصحاب کولوں، دسو دنیا تے کیڑی چیز ہووے، صدیق آکھے قربان تھیواں، تیری دید ہووے میری عید ہووے۔ لجپال نبی تیرا مکھڑا ہو میری آنکھ ہو، بس دیکھتا رہوں اب وہی منظر، شاید اللہ نے ابو بکر کی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسا منظر بنایا، محبوب غار ثور میں آیا، فرمایا لے ابو بکر تک لے تک لے۔ اور پھر صدیق اکبر نے دیکھا، اتنا دیکھا تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، کتنا دیکھا۔ اب سب کی ڈیوٹی تو لگا کے آئے تھے، اب بیٹے کی ڈیوٹی کہ خبریں لایا کرے گا، خبر سارا دن مکے کی خبریں، آج ایپ میٹنگ ہوئی ہے، ایپ پلاننگ ہوئی ہے، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، بیٹا خبریں لا رہا ہے، اور بیٹا جس رستے سے آتا ہے ابو بکر کا نوکر عامر بن فہیرہ، اس کی ڈیوٹی ہے جس رستے سے بیٹا خبر لائے گا اس رستے پہ تو بکریوں کو چلائے گا اور میرے بیٹے کے پاؤں کے نشان مٹائے گا، تاکہ پیچھے سے کھوجی کھوج نہ نکال لیں۔ ابن اریکت جی لجپال فرمایا تیری ڈیوٹی تو توڑ غار تک بکریاں لائے گا اور ہمیں غار کے دروازے پہ کھڑا کر کے بالکل تازہ دودھ محبوب کو پلائے گا۔ ابن اریکت لے آیا بکریاں، اب پیالہ ستھرا لے کے ابن اریکت پیالہ لیا، خود دودھ دوہا، اب دودھ جو دیکھا تو آپ جانتے ہیں جب دودھ بکری کے تھن سے نکلتا ہے تو گرم ہوتا ہے، جب جانور کے دودھ نکلتا ہے تو گرم، اب ابو بکر ادھر ادھر تک رہا ہے، اوے ابو بکر پیش کیوں نہیں کرتا؟ کہا تھوڑا سا اور انتظام کر لوں، کہا ابن اریکت جلدی سے پانی پکڑا، اب بکری کا دودھ پیالے میں دوہا، اوپر سے پانی ڈالا، دودھ ٹھنڈا کر کے لے کملی والا، پورے انتظام، واہ ابو بکر تیرے قربان۔ اب دودھ پیش کیا جا رہا ہے، ادھر سے بیٹا خبریں لا رہا ہے، ادھر سے بکریاں دروازے پہ آ رہی ہیں، نشان مٹا رہی ہیں، کھانے کا وقت ہوا، ابو بکر تیرا پورا گھرانہ مصطفیٰ کی نوکری میں لگا ہوا ہے، کہا لجپالا کھانا بھی حاضر ہے، وہ کون لائے گا؟ کہا میری بیٹی اسما بنت ابی بکر لائے گی۔ ہے پورا گھر نوکری میں لگا ہوا یا نہیں؟ اور حضرت اسما بنت ابی بکر 15-14 سال کی بچی، 15 سال کیا عمر ہے؟ اس سے زیادہ ہوگی، بعض نے یہی لکھی ہے، تو کیا عمر ہے؟ لیکن عشق نبی کا
جب رسول اللہ چل پڑے ابو بکر کے ساتھ تو ابو جہل نے جب دیکھا صبح کہ حضرت مولا علی بستر پہ ہیں اور خود رسول اللہ پتہ نہیں کہاں ہیں، اب ابو جہل کو بھی پتا تھا، کہا کسی کو پتا ہو نہ ہو سیدھا ابو بکر کے گھر چلو، وہاں سے پتا چلے گا۔ وہ جانتے تھے کہیں اور سے خبر ملے نہ ملے، مصطفیٰ کی ابو بکر سے کے گھر سے آ کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر باہر نکلی اور کہا کون؟ اب ابو جہل مکے کا، اس امت کا فرعون، اب ابو جہل باہر کھڑا ہے۔ کہا تیرا بابا گھر ہے؟ کہا نہیں۔ تیرا بابا گھر ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کا مطلب ہے دونوں اکٹھے ہی گئے۔ کہا بتا کدھر گئے ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہا غلط فہمی لگی ہے تجھے، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، جان دے سکتی ہوں، اپنے نبی کا راز نہیں دے سکتی۔ عورت ذات ہوتی ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، سامنے ابو جہل جرار ہے، لیکن واہ واہ قربان جاؤں کیا شان ہے ابو بکر کے پورے گھرانے کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اب کہا ابو جہل تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنے بابا اور محمد عربی کا راز نہیں بتاؤں گی۔ بڑا زور لگایا، کہا تجھے بھول ہے، تیرا لڑنا فضول ہے، میں تجھے کہاں کیوں بتاؤں کہاں رب کا رسول ہے۔ اب اس نے بڑا زور لگایا لیکن نہیں بتایا، آخر کار رکھ کے مارا تھپڑ ابو بکر صدیق کی نازک بیٹی، لگا یہاں گری نیچے، کان پہ چوٹ لگی، وہ بالی تھی پہنی ہوئی، اس میں ہاتھ آیا، خون کا فوارہ نکل پڑا۔ پڑھ بسم اللہ، اپنے آپ کو چھپایا، خون پہ دوپٹہ لیا اور روتی روتی گھر اور کہا میرے آقا یاد رکھنا ابو بکر کے گھر والے جان تو دے سکتے ہیں، اپنے محبوب کا راز نہیں دے سکتے۔ کہا لجپالا کھانا بھی حاضر، دودھ بھی حاضر، غار میں سارے انتظام، یہ گھر نہیں غار بتا رہا ہوں، یہ ابو بکر کی نوکری بتا رہا ہوں، یہ صدیق اکبر کی محبت بتا رہا ہوں۔ ایویں تے نہیں دنیا آج بھی ابو بکر کر دی پھر دی، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ اور میں ایک اور بھی جملہ چلو یہاں محبت کا کہہ دوں، میں کہا کرتا ہوں یار اس بندے دی محبت دا کی کمال ہے، ابو بکر صدیق اس بندے دی محبت دا کی کمال ہے، جیڑا اج بھی ستا نبی دے نال ہے، کی ادا کمال ہے۔ اب غار میں پوری نوکری ہو رہی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر تھوڑی دیر گزری، اب لے آئیں کھانا اور رات کا وقت ہے، اور آج کی نہیں 1450 سال پہلے کی رات ہے، مکے کی سیاہ رات ہے، چاروں طرف دشمنوں کا بھٹ ہے، ہر طرف ننگی تلواریں ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ملے محمد عربی، ہم اس کی زندگی کا خاتمہ کریں۔ اب کس انداز میں بیٹی روٹی لے کر آئی ہوگی، لیکن واہ میرا نبی تیرے بھی قربان، اب جب حضرت اسماء لے کر آئی کھانا، میرے مصطفیٰ نے سر کو اٹھایا، جب بیٹی کے چہرے کو دیکھا، کہا اسماء کس نے مارا ہے؟ بہت چھپایا درد دل کو لیکن آنکھوں نے رو رو کر اظہار حقیقت کر ہی دیا، اب آنکھوں میں آنسو، کہا لجپالا
ابو جہل نے مارا، کیوں مارا؟ پوچھتا تھا بتا کہاں ہے تیرا بابا، کہاں ہے تیرا نبی؟ میں نے بتایا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے دعا دی، فرمایا اسماء اللہ کرم کمائے، اللہ مہربانی فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، اللہ تجھے میرے راز کی حفاظت کا بدلہ عطا فرمائے۔ اور پھر رب نے بدلے دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیسا رب نے بدلہ دیا؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کی بیٹی، اللہ اکبر، پھر ان کے گھر ہوئی بیٹی، پوتری حضرت صدیق اکبر کی، اور ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم کے لجپال گھرانے کا فرد حضرت امام زین العابدین، پوتا مولا علی کا، پوتی صدیق اکبر کی، پوتا مولا علی کا، دونوں کا نکاح ہوا، اور بیچ میں رب نے جو امام پیدا فرمایا، جو کہا کرتے تھے، جو دنیا کو کہا کرتے تھے لوگوں میں تورا بیٹا ہوں ابو بکر کا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا ننیال ابو بکر کا گھر، جس کا ددیال مولا علی کا گھر، ایتھے لوکی انہاں نو جدائیاں پا رہے نے، انہاں نو رب قریب تو قریب فرما چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے دعا دی، اور پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کی نوکری، پورا گھر رسول اللہ کی نوکری کر رہا ہے، اور میرے ابو بکر صدیق غار میں نبی پاک کا دیدار کر رہے ہیں۔ جب آ کے بتایا بیٹے نے کہ دشمن ٹھنڈے ہو گئے، 3 دن ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، لجپالا اب ذرا کسی اور طرف نکل گئے، فرمایا لے آ پھر اونٹنیاں، اب ہم مدینے جائیں گے، اب ہم مدینے جائیں گے۔ لیکن غار میں بھی بڑے کمال ہوئے ہیں، بڑے راز ہیں اس میں بھی۔ اللہ اکبر، جب حضرت صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا نا، اور پھر رسول اللہ کو بلایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب دشمن بالکل اوپر سر کے آ گئے غار کے دہانے پہ، نیچے نظر کرتے تو نظر آ جاتے، حضرت صدیق اکبر گھبرا گئے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، غم نہ کر، اللہ ہمارے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم بزرگ، جن کی کتاب ہے کشکول کلیمی، کمال کی کتاب، کئی 100 سالوں تک خانقاہ چشتیہ کے اندر سبکن پڑھائی جاتی رہی، اس کے اندر حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر قرآن کی اس تفسیر کے اوپر کیا کمال کا جملہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی فرماتے ہیں آج بھی اگر کوئی غار ثور میں جائے اسے لا تحزن ان اللہ معنا کا لنگر اور فیض ملتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی وہاں جائے اسے لنگر صدیقی آج بھی ملتا ہے۔ اور آگے آپ نے وضاحت کی ہے، فرمایا کس طرح؟ فرمایا آج بھی اگر بندہ جائے نا غار ثور میں، غار کے دروازے پہ کھڑا ہو، جس طرح ابو بکر صدیق اندر گئے، غار کو صاف کیا، پھر محبوب کو بلایا، فرمایا تو بھی غار کے دروازے پہ جا، اپنا دل صاف کر، کینہ باہر نکال، حسد نکال، بغض نکال، نفرت نکال، دل کو کر پاک۔ اب غار میں اندر جا، اور اندر جا کر ابو بکر صدیق کو دے صدا، کہا لجپالا تو نے غار کو صاف کیا تھا، محبوب اندر آیا تھا، اب میں نے دل کو صاف کیا ہے، عرض کر مدینے والے کو ابو بکر میری بھی غلامی پہ
دل صاف ہو گیا، اور میں غار میں بیٹھ دل کو صاف کر دے صدا مدینے والے کو، ابو بکر کا صدقہ اللہ غم بھی دور فرمائے گا، مدینے والا بھی تشریف لائے۔ آج بھی لا تحزن ان اللہ معنا کا فیض غار ثور میں ابو بکر کے صدقے بٹ رہا ہے۔ غم دور ہوتے ہیں، آپ غار میں جائیں، وہاں بیٹھیں، حضرت صدیق اکبر 14 صدیاں کھینچ کے اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں اور تصور کریں، اللہ جانتا ہے غم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے لکھا ہے، اور یہ چھوٹے ولی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ غار میں وہ سانپ کا واقعہ بھی تم لوگوں نے سنا ہوگا، گلاں تے پرانیاں نے، ذرا چلو چس لے ہی لئیے۔ حضرت عیسیٰ کے دور کا وہ سانپ، سنا تھا اس نے عیسیٰ نبی سے کہ ایک نبی نے آنا ہے، کہا اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے لجپالا بتاؤ ملے گا کہاں؟ کہا مکے میں آئے گا، غار میں بھی آئے گا۔ کہتے ہیں وہ تب کا انتظار کر رہا تھا، کتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کب ماہی آئے گا۔ اب جب آیا وقت تو صدیق اکبر نے ہر راستہ ہی بند کر دیا۔ اے بھی عشق ہے، جب وقت آیا تو ہر راستہ ہی بند کر دیا، اور جو ایک سوراخ بچا تھا اس پہ ایڑی لگا دیا۔ وہ جیلمدہ خبیث الفطرت وہ کہتا ہے ایدی تے روایت ہی کوئی نہیں، اے تے ایویں گلاں بڑیاں ہویاں نے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تے ساڈے میں کہ تو پڑھا ہوندا تے پھر تینوں پتہ ہوندا۔ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھائیں، سیرت کی کتاب اٹھائیں، بڑے امام سے لے کر چھوٹوں تک سب نے یہ لکھا ہے، سب نے لکھا ہے۔ ایڑی لگائی، سانپ نے بڑا زور لگایا، جب انسانی جسم کو پایا پہلے سر ٹکایا، پورا زور لگایا، ابو بکر نے اپنا پیر پیچھے نہیں فرمایا، فرمایا تو ایویں ٹکرا مارن دے ہیں، تینوں نہیں پتا یار دے پہرے تے ابو بکر بیٹھا ہویا ہے، یار دے پہرے تے ابو بکر بیٹھا ہویا ہے۔ انہیں بڑا زور لایا، لیکن ابو بکر نے کہا کہ عاشق بنن سکھالا نہیں، اوے عاشق بنن سکھالا نہیں، تے ویکھنیوں پتنگے خوشیاں نال جلن وچ آتش، تے موت مول نہ سنگ دے۔ عاشق عشق ویکھنا تے پتنگیاں نو دیکھو، جدوں انہاں نوں پتہ ہے اتے جاواں گے سڑ جاواں گے، لیکن سڑ جاندے نو، لیکن پیچھے ابو بکر نے کہا جان تو چلی جائے گی لیکن پہرے داری وچ فرق نہیں آئے گا۔ آخر کار وہ بھی عاشق سی، وہ بھی مجبور ہو گیا، انہیں بھی پھر کھولیا اپنا منہ، ایڑی ابو بکر کی اپنے منہ میں رکھ کے، اب اتنی صدیوں کا بیٹھا تھا وہاں، انڈیلا اپنا زہر۔ حضرت صدیق اکبر نے کچھ دیر تو برداشت کیا، لیکن زہر آنسو بن کے آنکھ سے ٹپک پڑا، آنسو بن کے ٹپک پڑا، اور سیدھا رخ مصطفیٰ پہ۔ اب میرے نبی نے آنکھ کھولی، فرمایا ابو بکر کس نے رلایا؟ ہائے ہائے ہائے، کہا ندخ تو یا رسول اللہ، سونیا سپ اڈی کھا گیا، اور میں ابو بکر پیچھے کر پیچھے کر، اب ایڑی پیچھے، سانپ نکلا زور سے باہر، اور وہ بھی اپنی زبان حال میں کہہ رہا ہوگا لجپالا معاف کرنا، تیرے یار نے رائی کوئی نہیں چھڑیا سی، اساں تے صدیاں دے بہ کے اڑیک رہے ساں کہ کدوں ماہی دیدار کرواوے گا، لیکن ابو بکر نے رائی کوئی نہیں چھڑیا سی۔ معاف کرنا پیار کی گستاخیاں، آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، آسے آسے عمر گزاری تے
جھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں جدو بہار آئی تے ابو بکر مالی بن کے بہ گیا معاف کر دینا میرے مصطفیٰ کریم نے سانپ کو کچھ نہیں کہا ابو بکر کی ایڑی کو اٹھایا ہائے ہائے ذرا تصور کریں عشق میں گم ہو کے ذرا صرف تصور کریں چس بڑی آئے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی ایڑی کو اٹھایا اپنی گود میں رکھا فرمایا ابو بکر کیا کہا لجپالا زہر سرایت کر گیا میری جان نکل رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے کہا شفا نگر موجود ہے ابو بکر فکر کیوں کر رہا ہے اب میرے نبی نے لگایا لعاب دہن آئے ہائے وہ لعاب زلال حلال جو کھاری کنویں میں آئے تو کنواں میٹھا ہو جائے جو حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پہ لگے آنکھ جڑ جائے جو پنڈلی کٹے لگے تو پنڈلی ٹھیک ہو جائے جو مولا علی کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھیں درست ہو جائے جس پوری کائنات کی شفا اللہ نے میرے مصطفیٰ کے لعاب میں رکھی تھی یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا ورنہ لعاب تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں ڈاکٹر یہی کہتے ہیں تھوک مت پھینکیں آپ جہاں بھی کہیں جائیں گے وہاں لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے وہ بھائی کیوں وہ کہندے نے تانوں نہیں پتا ایدے وچ جراثیم ہوندے نے بندے بیمار ہوندے نے تھوک تھلے سٹیے تے اودے وچوں بھی جراثیم نکلدے نے لیکن واہ میرا نبی تیری عظمت تو صدقے میرا رب تیریاں شاناں تو صدقے واہ واہ لجپالا کنج دا یار بنایا ہی پوری کائنات دی شفا جدے لعاب وچ رکھ پوری کائنات دی شفا جس کے لعاب میں رکھ چھوڑی ہے میرے نبی نے لعاب جو ہے انگلی پہ لگایا ابو بکر کی ایڑی پہ ٹکایا بس لعاب ایڑی پہ آیا ابو بکر نے سکون پایا اللہ اکبر میں اب کہا لجپالا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں اللہ اکبر لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس لیے میرے مصطفیٰ کریم اب نکلے غار سے اب سفر شروع ہوا مکے کی حدود سے نکل پڑے اب کس انداز میں ابو بکر صدیق حضرت رسول اللہ کو لے کے جا رہے ہیں یہ بھی ایک پوری داستان ہے یہ بھی رسول اللہ کی سیرت کا ایک خوبصورت باب ہے کبھی آپ لطف لیں اور پڑھیں ہجرت رسول کو پڑھیں اور اس میں ابو بکر صدیق کا کردار پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا صدیق اکبر کی شان کیا ہے پتہ نہیں لوگاں نے کیوں ایویں گلاں بنا چھڑیاں نے تے حضرت اللہ اکبر وہ آج کل ایک سوشل میڈیا تے خبیث الفطرت وہ بڑا جو ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کا ایمان کے اوپر کہندہ نعوذ باللہ تے مسلمان ہی نہیں سن حسن اللہ یاری یہ نوجوان نسل اس کو بڑا سنتی ہے اس کو نہ سنا کریں تو میں نے کو ایک بچہ آیا کہندہ جی میں تے علم واسطے کہندے کی تحفظات نے میں کہا نا ان بدبختوں کو سننے کی پہلی نشانی یہ ہے پہلی نحوست یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان پاک ہستیوں کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا اس لیے یہ جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں کسی گمراہ کو نہ مرزا انجینئر کو سننا ہے نہ حسن اللہ یاری کو سننا ہے یہ دونوں پرلے درجے کے دھتکارے ہوئے ہیں جیڑا کہندہ ہے ابو بکر تے عمر مومن نہیں سن انہاں دا ایمان ثابت کرو تے کافر نعوذ باللہ ہو کے مرے میں کہو چوڑیا تینوں کی پتا تم متعدی نسل وچوں پیدا ہون والے اگر حلالی ہوندا تے ابو بکر نو کدی نہ بھونکدا او تیری بھونک اوتھے کیویں جاوے جتھے ابو بکر اج بھی ستا ہویا ہے اوتھے تے ایمان والیاں دے سلام تے درود پہنچ رہے نے ابو بکر یا غوث اور انہاں لوکاں دا کی
کی ہے, اے باویں جو مرضی کر لین, وہ جتھے لیٹے ہوئے نے اوتھے بھلا کوئی شے پہنچ سکتی ہے؟ اوتھے کی پہنچدا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. میں رب ہو کے یار دے درجے بلند کر رہی ہاں, درود پڑھ رہی ہاں, میرے فرشتے پڑھ رہے نے, ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو. تے خالی مومنہ تے رب نے نہیں چھڑیا, 70,000 صبح تے 70,000 شامی وہ آ رہی ہے, یار دا طواف بھی کر رہی ہے, درود بھی پڑھ رہی ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں. اعلی حضرت کہتے ہیں تسی کی جان دے ہو ایتھے کون لیٹیا ہویا ہے؟ اے جڑا روزہ ہے رسول دا, جڑا ابو بکر تے عمر جتھے لیٹے ہوئے نے تے تیسرے بندے دی جگہ حضرت عیسیٰ دی چھٹی ہوئی ہے, فرمایا ایتھے کون ہے؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں, اور پہلو میں جلوہ گاہ ابو بکر و عمر کی ہے. پہلو میں جلوہ گاہ ابو بکر و عمر کی ہے. انہاں دا کی ہے باویں جو مرضی کہندے رہن, اوتھے تے مومناں دا درود تے. وہ ایک بڑی مشہور گل ہے, شاید پہلے بھی میں تانوں سنائی سی کہ لاہور دے تخت دے وارث بنے جدوں مغل جہانگیر بادشاہ, تے نور جہاں نے اپنا لاہور محل بنوایا. تساں تے ماشاءاللہ کوئی نہیں ویکھیا, نہیں ویکھا نا مقبرہ جہانگیر؟ ویکھے ہویا ہے؟ چلو ماشاءاللہ. وہ کراچی ہے, ایتھے ہی ہے. اچھا اچھا ماشاءاللہ, ادا مطلب ہے تانوں سارے پتہ ہیں, ساریاں خبراں نے. اے مقبرہ جہانگیر جدو جہانگیر بادشاہ بنیا تے نور جہاں دے عقائد ذرا کچھ ٹھیک نہیں سن, او ذرا شیعہ عقائد رکھدی سی. انہیں خط لکھیا ایران کہ ایک حجت اللہ الکاملین مولوی بھیجو, میں ذرا لاہور دے مولویاں نو فتح کرنا ہے. او ایک کو ٹریا ایران نو تے چلدیاں پہنچ گیا کتھے؟ دھرم پورے. کیڑی جگہ تے دھرم پورے بیٹھا ہویا سی ایک قادری فقیر, نام ہے حضرت میاں میر. حضرت میاں میر سرکار آپ دھرم پورے بیٹھے ہوئے سن, تو وہ آیا کدھروں ادھروں ہی, انہیں پوچھیا, انہیں کہا چلو پہلے اس بابے نال گل کراں تے پھر اگے مولویاں نال گل کراں گا. آیا حضرت میاں میر سرکار دے کول بیٹھیا سی, آ کے تعارف ہویا میں ایران تو آیا, بادشاہ دی بیوی نے نور جہاں نے بلایا ہے, بڑا پروٹوکول, نال جناب والا پولیس والے تے نال واہ واہ تے کمال. آپ نے فرمایا جی بسم اللہ آیا نو, بڑی چنگی گل ہے آئے ہو. کہنے لگا اگر تسی اجازت دیو تو میں تانوں حسین پاک دی شان نہ سناواں. حضرت میاں میر سرکار نے فرمایا میں صدقے جاواں, حسین پاک دی شان تے اسی, فرمایا تو میرے منبر تے چڑھ تے سنا, اسی سناں گے. وہ منبر تے بیٹھ گیا, انہیں حضرت حسین پاک لجپال سرکار دی شان بیان کرنا شروع کر دیتی. بیان کردیاں اس نے بیان کیتا, کہنے لگا جتھے حضرت امام حسین دا روزہ ہے, جتھے امام حسین دی قبر پاک ہے, 40 ہاتھ ادھر 40 ہاتھ ادھر 40 ہاتھ ادھر, چاراں طرف 40 فٹ جنیاں قبراں نے اللہ نے ساریاں نو جنتی بنا چھڑیا ہے. ساریاں نو جنتی. امام حسین دی قبر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے, جڑا حرم امام حسین ہے او دے وچ جننے دفن نے سارے جنتی نے. حضرت میاں میر سن دے رہے, جدوں نے تقریر بند کیتی تے آپ نے فرمایا مولوی صاحب ایک میرا بھی چھوٹا جہا مسئلہ سنو گے؟ انہاں کہا ہن تسی سانو اینا سنیا تے اسی بھی سناں گے. آپ نے فرمایا تو گل بیان کیتی ہے کہ جتھے امام حسین لیٹے ہوئے نے 40 ہاتھ, او ساری جنت بنا چھڈی ہے رب نے. فرمایا اسی منن والے ہاں, بالکل ایویں ہی گل ہے کہ امام حسین دے صدقے رب نے انہاں نو سارے حرم نو جنتی کر چھڈیا ہے. فرمایا اے تے دس اے حسین نو شان کتھوں لبھی ہے؟ اے حسین پاک دی شان کیویں بنی ہے؟
انہیں کیا نبی پاک فرمایا نانے دی وجہ تو نواسے نو یہ عزت ملی ہے نا فرمایا نواسے دی یہ شان ہے کہ او دے 40 ہاتھ دوری تے جڑا لیٹا ہویا ہے او جنتی ہے تے سوچ جڑے نانے دے پہلو نال ابو بکر لیٹا ہے او کی ہو نواسے دی یہ شان ہے کہ او دے نال لیٹن والے سارے جنتی نے تے نانے دی شان جدے صدقے نواسے نو ملی ہے او دی شان انہیں کیا واہ جی واہ اتھو ہی دھرم پورے ہوئی انہیں بندے نو خط لکھیا کہا نور جہاں نو کہہ کسے اور نو بلا ایتھے تے فقیران دا اے عالم ہے تے جڑے عالم نے انہاں دا کی عالم ہوئے گا وہ تیرے لاہور دے بابیاں دا اے کمال ہے کہ انہاں سانو ایک گل تے چت لٹا دیتا ہے تے ایتھوں دے عالماں دا کی عالم ہوئے گا اے شان صدیق اکبر دی اے مقام حضرت صدیق اکبر دا باقی دنیا باویں جو مرضی کہندی رہے اسی تے کہنے ہاں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر اور کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے ہیں صدا صدیق نبی تعریف خود میرا نبی بولے اللہ اکبر جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ تشریف لے کے جا رہے تھے صحابہ ساتھ چل رہے تھے حضرت ابو دردہ اور صدیق اکبر اکٹھے چل رہے تھے بے دھیانی میں حضرت ابو دردہ حضرت صدیق اکبر سے آگے چلنے لگے میرے نبی نے اشارہ کیا کہا ابو دردہ میرے ابو بکر کے پیچھے چل ادا مطلب ہے نبی بھی نہیں چاندے سن کہ کوئی میرے ابو بکر تو اگے ودھے پر میں ابو دردہ پیچھے چل اور حدیث پاک کے اندر لفظ موجود ہے میرے نبی نے فرمایا ابو دردہ اس سورج کی آنکھ نے اس زمین کے اوپر میرے ابو بکر سے بڑھ کر کوئی پیارا اور اعلیٰ دیکھا ہی نہیں ہے نبی کرتے ہیں تعریف صدا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی اللہ اکبر تقریر مک گئی ہے چس بھی آن لگی تے شکر بھی مک گئے جدو چس آندی ہے ادو ٹائم مک جاندہ ہے چلو کوئی گل نہیں اگلے جمعے پھر صحیح